سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ تحریک انصاف اگر تنظیم نو کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت نہیں، وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہیں، وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہیں، جبکہ ان کے دور میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو لیکن اگر آپ نے احتجاج کرنا چاہا تو آپ کو کھلا میدان دیا گیا۔ ایک نیریٹو ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو والی بات کو، تو لیٹ می جسٹ کلیریفائی دیٹ 1995 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شی وینٹ اینڈ میٹ پریزیڈنٹ کلنٹن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یو ایس اے میں، اور انہوں نے سینکشنز کو لفٹ کرنے کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو شاید کچھ پڑھنا نہیں چاہتے لوگ۔ تو ایک تو مجھے یہ فیکٹ کریکٹ کرنا تھا، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یو کین ناٹ 2007 کمپیئر اینی تھنگ، You cannot compare anything with this کہ جی آپ اگر آئی ایم ایف کو ٹھیک ہے کان کو ادھر سے پکڑیں یا اس طرف سے کان کو پکڑیں، میرے بھائی جب آئی ایم ایف کو آپ خط لکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں ان ادر ورڈز نا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں۔ ہاں بس کے پی میں الیکشن اچھا ہوا ہے، فیئر ہوا ہے کیونکہ وہاں ان کے چیف منسٹر آ گئے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے الیکشن 2018 میں بھی آر ٹی ایس کی آواز رہی تھی۔ دیکھیں بہت ساری مسٹیکس پی ٹی آئی کی اپنی طرف سے کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارنا، وہ پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ میں اس کو اگر مجھے وقت تھوڑا دیں تو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر لوں گی۔ آپ اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز کرانے میں ناکام رہے، جب آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کو عدالت نے کہا نامینیشنز دکھا دیں۔ کیا آپ نے انٹر پارٹی الیکشنز کرائے؟ آپ کے پاس موجود نہیں تھے نامینیشن پیپرز، لہٰذا آپ کی پارٹی کو سمبل الاٹ نہیں کیا گیا، اس کا ذمہ کسی اور سیاسی جماعت کو دینا غلط ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پھر مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ کا جو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے جو ممبران ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ بہت واضح ایک فرق ہے، ڈویژن ہے۔ مجھے صرف 4-5 سیاسی لوگ جن کو میں کہتی ہوں جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، 4 سے 5 سیاسی لوگ ہیں جو موجود ہیں، وگرنہ غیر سیاسی ونگ جو ہے وہ زیادہ بااثر طریقے سے وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، جو کہ نیگیٹو رول ہے، جو کہ یہ ریپرزینٹ کیسے نہیں اندازہ کرتا ہوتا ہے کسی ناز بلوچ سیاسی صاحبہ منظرنامے کو یا کہ کسی پارلیمنٹ میں کام آن غیر تو یہ فرق سیاسی ہے، لوگ بھی یہ موجود فرق ہیں؟ ہے۔ آپ لوگ نہیں دس از تعین کریں گے ریالٹی کہ ہے، کون سیاسی ہے اور کون میں نہیں آپ ہے؟ کی باری میں نہیں اٹ بولی، از ناٹ دیکھیں پہلے جو تو الیکشن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ناز بلوچ صاحبہ، I expect مہربانو I expect کہ جب آپ کی بات ہو اور میں آپ کی ناز بات اگر بلوچ صاحبہ میں تسلی آپ سے سے سنتی ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں نہیں کہ یہ غیر سیاسی لوگ سے آپ کی کیا مسعود مراد ہے؟ پلیز، مسعود میری میں آپ کو جی بتاتی ہوں، لیکن بات تھوڑا سا حوصلے کی بات ہے، وہی مسنگ ہے، حوصلہ مسنگ ہے، ٹالرنس مسنگ ہے۔ میں نے آپ کی پوری بات سنی، آپ نے جو بات کی میں خاموش رہی، اب آپ سے بھی گزارش ہے اسی طرح بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی سنی جاتی ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی ونگ ہے اور جو غیر سیاسی ونگ ہے، یہ شاید مہربانوں نہیں سمجھیں گی، لیکن اگر ذہن ہوتے پروگرام میں تو وہ بہتر سمجھتے بھی اس بات کو، کیوں اور یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے کیوں پارلیمنٹیرینز جو وہاں ویسے؟ پہ ایسا موجود کیوں ہیں وہ ہے؟ خود آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ والی بات مہربانو آپ نے صاحبہ ہمیں بھی اچھی بتائی خاصی ہوتی، سیاسی ہیں۔ یہ نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہی ہوں۔ مہربانو الیکشن لڑی ہیں، میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، قابل احترام ہے، میری بہن ہے اور مجھے پتا ہے ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، اینڈ آئی ریئلی رسپیکٹ ہر، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت۔ مہربانو پارلیمنٹ کے اندر اگر ہوتی تو وہ ذہن کا اگر رویہ آپ نیریٹو پوچھیں وہ ڈفرنٹ ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو کچھ اور ذہن باتیں بھی چل یہ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ پارلیمنٹ سیاسی کے ہیں کچھ غیر اندر سیاسی ہیں؟ نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ذہن کہہ نہیں لگاتے، ذہن سنتے اس بات کو اور وہ خاموش ہوتے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ میں خود پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ریزولوشنز کے اوپر ہمیں خود آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اگر ہم سے بات کرتے تو نتیجہ کچھ میرا اور بنیادی نکلتا، سوال کہیں لیکن رہ گیا آپ ناز صاحبہ، غیر سیاسی لوگوں سے یہ بات تمام کر رہے ہیں، باتوں یہ میں ان سیاسی تمام نہیں ہے، باتوں میں یہ یہ سیاسی کہاں لوگ سے نہیں ہیں۔ جسٹیفائی تو ہوتا وہ ہے جو غیر کہ سیاسی تحریک لوگ ہیں، انصاف وہ کو جو غیر سیاسی احتجاج لوگ ہیں کا حق نہیں ہے؟ ان کے اندر رویہ نہیں، ٹالرنس نہیں ہے، ان کے اندر اپنی بات کو منوانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو پارلیمانی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ سیاسی لوگ، فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ دیتی ہوں، سیاسی لوگوں کی بات کریں گے، علی محمد خان ہے، یہ سیاسی لوگ ہیں، عام ڈوگر ہو گئے، زین ہو گیا، یہ سیاسی لوگ ہیں پولیٹیکل، لیکن میجورٹی غیر سیاسی ونگ ہے، جو غیر سیاسی ونگ ہے وہ زیادہ اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے، تو ان کے اپنے اندر کی جو ڈویژنز ہے نا اس سے ان کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ایک ہے، تو رویوں کی میں بات ہے آپ کا پوائنٹ بالکل میں جو سمجھ گیا۔ ابھی تک جو وفاقی حکومت ہے یا پنجاب حکومت ہے اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے بلوچستان حکومت ہو، تحریک انصاف کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو تھی، ایون سندھ میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو مہربانو صاحبہ لب لباب یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا رویہ اختیار کریں جو آپ کے مخالفین کی توقعات کے مطابق ہو، تو پھر آپ کو تمام آزادیاں ہوں گی۔
جی بالکل، کیونکہ اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ دیکھیے میری بہن ناز جو ہیں وہ ابھی ہمیں ٹالرنس پہ لیکچر مجھے دے رہی تھیں یا سمجھا رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے، اور کہہ رہی تھی کہ ہم میں نہیں ہے ٹالرنس، ہم میں نہیں ہے۔ مگر میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کیا ان کو سپیس دے کر جب ہم حکومت میں تھے، احتجاج کی؟ تو آج تو یہ کہنا جو بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں، مگر پاکستان تو یہی دیکھ رہا ہے نا کہ ان میں ٹالرنس ہے ہی نہیں، انہیں تو برداشت ہی نہیں ہے، اور شاید اس برداشت کے پیچھے خوف ہے۔ ہمیں خوف نہیں تھا ان سے، ہم نے ان کو احتجاج کرنے دیا، 3 دفعہ لانگ مارچز کرنے دی، انہیں آج نہ صرف ہم سے بٹ پوری پاکستان کی عوام سے خوف ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور اسی لیے شاید یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ 4 لوگ سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کی گفتگو کی، مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے یہ سن کے۔ ناز میری بہن کیا اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں، یہ جواز دے رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ کس طرح ان کا نشان چھینا گیا، اور پاکستان کی عوام کا جو ایک جمہوری حق ہے اس کو کس طرح متاثر کیا گیا ان سے ایک نشان چھین کر۔ آپ دیکھیے شاید یہ بھول رہے ہیں جس دن ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا تھا، آپ ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن ہم سے ٹھیک طرح نہ ہوئے، چلے ہم قبول کر لیتے ہیں، مگر اے این پی نے تو کرائے ہی نہیں سرے سے، مگر ان کا تو نشان نہیں چھینا گیا نا، ان کو تو صرف ایک فائن ہوا 20,000 روپے کا۔ تو دوہرا معیار تو انہوں نے خود ثابت کیا کہ دوہرا معیار ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ ان کے ہاں تو تاحیات چیئرمین ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی معلوم ہے۔ نہیں آگے جی بالکل بڑھتے ہیں، آئی ایم ایف پہ ذرا تھوڑا اور آ جاتے ہیں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 95 میں ضرور ہٹوائی ہوں گی سینکشنز، پر 2007 کی میں بات کر رہی ہوں جب مشرف صاحب یہاں پر جنرل مشرف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے، تو وہ بھی ذرا پڑھ لیں ناز۔ اٹ ڈیڈ ہیپن، میں آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ، میں آپ کو لنک بھیج دوں گی آرٹیکلز کا۔ آج اگر ہم صرف سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو کریں، یہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں وہ بھی ملک سے محبت، یہ اب یہ آئی ایم ایف کو جب مسترد کریں تو وہ بھی ملک سے محبت، یہ جب احتجاج روکیں تو تب وہ جمہوریت کا مطلب حسن۔ تو یہ جو کریں وہ صحیح، ہم جو کریں تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں یا ہمارے رویہ آپ کو درست کرنے ہوں گے۔ دیکھیے مختلف آراء، ہمارا رویہ بہت درست ہے، بہت مثبت ہے۔ اس وقت آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور ان ساری جماعتوں کی طرف سے کوئی گڈ فیتھ انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے آئے، انہوں نے ایک بہت اچھی نشست کی وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا، ایک ہفتے کے بعد ان کے خلاف ایک اریسٹ وارنٹ نان بیلیبل جاری کر دیا گیا، اور ہمارے کئی الیکٹڈ ممبران ہیں ان کے خلاف 13 پرچے آپ نے اریسٹ وارنٹس نکال دیے گئے پنڈی کے کیسز میں، جس میں نہ وہ آئیو کی رپورٹ میں ہے، نہ چلان میں ان کا نام ہے، نہ سپلیمنٹری لسٹ میں ان کے نام لکھے ہیں۔ تو دیز آر گڈ فیتھ انگیجمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے رویے کی بات مت کیجئے، حکومت کا رویہ درست ہونا ہوگا، کیونکہ وہ حکومت میں ہے، اونس ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے آگے کیسے چلانا ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ، یہ جو صورتحال ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو خدشات ہیں یا ان کے جو گریونسز ہیں کہ ان کی جو قیادت ہے ان سے جیلوں میں ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، فیملی کی، وکلا کی، بار بار وہ کورٹ میں جا رہی ہیں، احتجاج کا ان کو حق نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ، آپ لوگوں نے خود مانا ہوا ہے کہ جی سب کے سب تو ملوث نہیں ہے، کچھ یعنی اب شاہ محمود قریشی صاحب تو نہیں تھے نا لاہور میں جہاں پر وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، لیکن ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا، پرویز الہی بھی اس میں نامزد ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ ہے، اس حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ لانگ رن میں قابل قبول ہوگا کہ اسی طرح کا رویہ ہو؟ پیپلز پارٹی اپنی لیگیسی کو کہیں پیچھے چھوڑ دے گی کیا اگر یہ اس رویے کے ساتھ چلے گی؟ کیسے آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں آپ کو دوبارہ یہی کہہ دیتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو لیگیسی یہی رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جیلوں میں بھی جو ہے
انتقامی کارروائی کے نتیجے میں جیلیں بھی ہماری لیڈرشپ نے گزاری اور ہر دور میں گزاری. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دور میں جو ہے بڑا اچھا امن تھا, ان کے دور میں پی ٹی آئی اگر کہے کہ ان کے دور میں امن تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے دور میں بھی تمام اپوزیشن اندر ہوتی تھی. ایک شہزاد اکبر ہوتے تھے, وہ ایک فائل لے کر آیا کرتے تھے اور وہ فائل لاتے تھے اور کہتے تھے اگلی دفعہ نیب نے ان کو اریسٹ کرنا ہے, ایک ہفتے بعد اس کا اریسٹ ہوگا. اتنا تو انڈیپینڈنٹ نیب چل رہا تھا ان کے دور میں, اور پھر اس کے بعد بالکل ویسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ کہتے تھے. اور ایک دو اور بھی ممبران ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے بھی یہی رویہ اپنایا تھا کہ آئے دن پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے اگلی دفعہ اگلی فائل ان کی ہے, اگلی فائل ان کی, اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ بولتے تھے. تو یہ لیول تھا. یہ میں آپ چلے جائیں, آپ جا کے پورے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اگر میں غلط بیانی کر رہی ہوں, یہ آن ریکارڈ موجود ہے. ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کر باقاعدہ ایک پلندہ آیا کرتا تھا کہ اگلی دفعہ ان کی گرفتاری, اگلی دفعہ ان کی گرفتاری, اور ایگزیکٹلی وہی سین ہوتا تھا. اسکرپٹ ہوتی تھی, وہ اسکرپٹ یہ پڑھتے تھے اور پھر ویسے ہی ایکشن ہوتا تھا. تو مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ کے اپنے وہ تو رویے ایسے شخصیات کے ہوں, بارے میں ہم ہوتا تب تھا. کہتے تھے, گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے پریڈکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کیا ریئیکٹ کرے گی, نون لیگ کیا کرے گی, نگراں حکومتیں کیسے چلیں گی, الیکشن ایک کیسے تو ہوں گے. دیکھیں سیاسی جو تبصرے, سیاسی مبصرین جو اپنے اپنے انالیسس کرتے ہیں, اس کے اوپر تو جتنی ڈیبیٹ کریں آپ کم ہیں. ہر ایک کا اپنا ویو اور اوپینین ہوتا ہے. میں آپ کو کیسز کا بتا رہی ہوں. 2 سال خورشید شاہ صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوئے تھے. بجٹ میں ہم چلا کے جیسے بڑی سپیچز یاد ہے میری بہن کو, تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے. ہر تقریر میں اٹھ کر ہم کہتے تھے کہ جی خورشید شاہ صاحب آنریبل ممبر ہیں, ان کو پارلیمنٹ تک لے کر اچھا آنے کی اس اجازت دی وقت ایسا جائے, کیا نہیں دی ہے جاتی تھی اجازت. جو لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انتقام کی سیاست کا خاتمہ پاکستان کے حق میں بہت ضروری ہے. میں بہت لیکن شارپلی, جہاں تک 9 وقت کم مئی ہے, کی بات ہے, یہ دیکھیں پوچھنا چاہ 9 رہا ہوں کہ مئی جیسے میں مہربانو جن صاحبہ نے لوگوں کہا کے تانے کہ بانے, آپ لوگوں جن کو لوگوں احتجاج کا حق ان کے زمانے میں تھا, تو اس وقت کیا ایسا ہے جو اس وقت ہوتا تھا اور اب نہیں ہو رہا ہے. ہاں, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا مسعود. احتجاج ہم نے کیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, لیکن ہم نے کراچی سے لے کر ہم نے کے پی کے تک جو ہمارا لانگ مارچ تھا, کسی ایک جگہ ہم نے اسٹیٹ کے مخالف جو ہے وہ نعرے بازی نہیں کی. ہم نے کسی ایک جگہ ریاست کے خلاف جا کے جنگ و جدل کی بات نہیں کی. ہم نے کسی کور کمانڈر گھیراؤ نہیں کیے گھروں کے. ہم نے کہیں پر جو ہے وہ شہداء کی بالکل یادگاروں ٹھیک, وقت کی کم ہے, میں اس پر توقیری نہیں رسپونڈ لے کی. لوں, ہم نے یہ کام نہیں مہربانو کیے. صاحبہ کا ہم جواب نے لے لوں, ایک آپ پہ پاکستان ورنہ کی وقت ختم ہو جائے گا. گئی, نہ معیشت کے ڈنڈے لیے برسائے ہم گئے, نے نہ لوگوں کو تشدد آگاہی ہوا, دی. ہم نہ نے لوگوں کو مہربانو حراست صاحبہ ہوا, بتایا کہ آپ نہ احتجاج ضبط کریں مگر کیا. ریاست مخالف نعرے نہیں ہونے چاہیے. یہ یہ ہے دیکھیے معاملہ. ناز بھول رہی ہیں, جی میں جی مہربانو دہرا صاحبہ. نہیں سکتی جو ان کی جو دوست جماعت ہے, جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں, جن کو یہ حکومت میں لے کر آئے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے, میں دہرانا نہیں چاہتی کہ وہ کس قسم کے نعرے لگاتے تھے, کیونکہ آپ چلا نہیں پائیں گے. تو مت بھولیے, لوگ نہیں بھولے کہ وہ کس قسم کے نعرے لگے اور کیا گفتگو ہوئی. تب یہ سب ہوا. ناز بی بی بھول رہی ہیں, پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہوگی, مگر ان کے ساتھ والا تو کر رہا تھا نا, جن کو وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے, اور آج انہی کو ساتھ لے کے حکومت بھی بنائی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں انہوں نے نہ کریں پیسفلی آپ یہ احتجاج کام. اس لیے کیا, انہوں نے پیسفلی احتجاج, ہم نے جی ناز, ہم نے 4 مرتبہ اب پچھلے مہینے میں احتجاج کی کال دی ہے, احتجاج کرنے کی کوشش بھی کی ہے, کیا بھی ہے, اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کے اوپر پرامن احتجاج کیا ہے. صرف لوگوں کا مینڈیٹ کا حق مانگا ہے. مجھے صرف میں مکمل کر رہی ہوں, ہمارے لوگوں پہ 88 کے تحت پرچے درج کیے گئے ہیں, تو بس کر دیں, بہت ہو گئی بات.